الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ صلوات بر محمد وآل۔ حضرات گرامی قدر، ماتمداران مظلوم کربلا، بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، مناقب آل اطہار علیہ الصلاۃ والسلام اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر اور مطہر کارواں بڑی تیزی سے اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، اور الحمدللہ آج عشر مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ہر سانس اب کچھ ہی لمحات میں تسبیح سے تعبیر ہونے والی ہے، اس لیے کہ ذکر آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جہاں ہوتا ہے وہ زمین عرش والوں کے لیے آسمان ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ یہاں سے عرش کو دیکھتے ہیں اور آسمان آپ کو آسمان نظر آتا ہے، روایتوں میں یہاں تک ملا ہے کہ جہاں پہ ذکر آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہوتا ہے، عرش والے اس زمین کو آسمان سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز۔ ظاہر ہے کہ اب میں نے آپ کی خدمت میں کل 2-4 باتیں عرض کی تھیں، حالانکہ موضوع سے ہی بالکل منسوب تھیں اور نسبت وہی تھی، لیکن اب چونکہ ایک لفظ میری زبان سے نکل گیا تھا، اسی ارادے پہ میں نے مجلس کل مکمل کر دی تھی، اور آج حدیث قدسی کے ان کلمات کا ترجمہ کر کے کچھ معارف آپ کی معتبر فکر کی جھولی میں پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن جتنے ہیں مجھے بتائیے گا کہ اوروں کی ضرورت تو ہے، لیکن ابھی احساس قلت کا نہیں ہو رہا ہے، تب آپ تک میں کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے حدیث قدسی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، توجہ فرمائیے گا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا، مجھے چاہت ہوئی، ان اعرف، کہ میری معرفت ہو، میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا۔
بھائی اس ترجمے پہ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی. کل بھی مجھے قلت کا کوئی احساس نہیں تھا اور آج بھی کوئی قلت کا احساس نہیں ہے، کیونکہ موسم ایسا ہے اور بارش کا مہینہ ہے. اور عزیزان گرامی یہاں پہ اگر ایک جملہ کہہ جاؤں اور دو جملے ہی آپ سمجھ لیے، اس کو مصرع ہی سمجھ لیجیے گا کہ پانی نے کہا حق پہ ہوں مجھ کو یہ بتانا ہے، پیاسے کا ہے ذکر تو بارش کا زمانہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. تو اب اگر جہاں جہاں پر بارش ہو رہی ہے تو یہ رحمت الہی کا باب کھلا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک کے بعد فوراً دوسری مجلس ہوتی ہے، اور کل بھی لوگ دھیرے دھیرے آ گئے تھے. ارشاد کیا ہوا؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. آپ نے غور نہیں فرمایا. اکثر خطبہ، ذاکرین، مفکرین، محققین، ادبا سے آپ ہمیشہ اس کا ترجمہ سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غور بھی کیا کیجئے. اللہ نے یہ کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ نہیں کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. آپ نے نہیں محسوس کیا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی پاس کی بات کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں خزانہ ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. حدیث کا قرینہ بتا رہا ہے خزانہ پہلے چھپا تھا، اب ظاہر ہو چکا ہے. میں کاش کے بعد واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں. حدیث قدسی کا فقرہ بتا رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، مجھے محبت ہوئی. فاحببت، ذرا حدیث کا قرینہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ قرینہ حدیث کیا کہنا چاہ رہا ہے اور قرینہ حدیث کا کیا ہے. فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میری معرفت ہو. عزیزان گرامی نہیں محسوس کیا حدیث قدسی میں محبت پہلے ہے اور معرفت بعد میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث قدسی بتانا چاہ رہی ہے کہ جس ذات کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اس ذات سے محبت ہو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر بآواز بلند. یہ حدیث قدسی کے فقرے ہیں، ہمارے فقرے تو نہیں ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں بڑی معتبر حدیث پیش کی ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت پہلے ہے اور معرفت بعد میں ہے. یعنی جس کی آپ کو معرفت حاصل کرنی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اس ذات سے آپ کو محبت ہو. جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک ذات کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. چاہیے آپ جتنے بھی فلاسفرز کو پڑھ لیجئے گا، ہر ایک فلسفی اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جس ذات سے محبت ہوتی ہے، محبت میں جتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے معرفت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور معرفت جتنی بڑھتی ہے یقین اتنا کامل ہو جاتا ہے، اور یقین جتنا کامل ہوتا ہے رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. بھائی عزیزان گرامی تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا. میں پھر اپنے لفظوں پر آ جاؤں، اس لیے کہ آج موضوع میں نے چھیڑ دیا تو اب چونکہ اسے مکمل بھی کرنا ہے اور 10 مجلسوں میں معرفت نورانیہ اور ولایت مطلقہ کے حوالے سے بحث کرنی ہے. عزیزوں آپ نے محسوس کیا کہ حدیث کہہ رہی ہے محبت پہلے ہے اور معرفت بعد میں ہے. اللہ نے کہا مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی محبت پہلے ہے اور معرفت بعد میں. اور جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں سب نے یہ بتایا، پتہ نہیں آپ تک جملہ پہنچا پاؤں یا نہ پہنچا پاؤں، بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. پہلا تبرک آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسے نوران تبرک کو اپنی فکر کی جھولی میں محفوظ کر لیجئے گا. جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں سب نے یہی لکھا کہ محبت جتنی بڑھتی ہے معرفت اتنی بڑھتی ہے، معرفت جتنی بڑھتی ہے یقین اتنا کامل ہوتا ہے، یقین جتنا کامل ہوتا ہے رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کا رابطہ اہل بیت سے مضبوط ہے نہ ان کو قبر کا خطرہ ہے نہ محشر کا خطرہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ارتباط، معرفت ارتباط کا مضبوط ہونا لازمی ہے جب تک اہل بیت سے رابطہ مضبوط نہیں ہوگا. اور جن کا رابطہ اہل بیت سے کمزور ہے وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں کہ سانپ آئے گا، بچھو آئیں گے، ہمیں کم از کم اب جتنے ہیں اتنے ہی بول لیں. آپ کی فکر نہ جب تک تیر اپنے ہدف تک.
تو میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں اس لیے کہ ماشاءاللہ یہاں سے ہماری آواز کا پھیلاؤ 56 ملکوں تک ہو جائے گا. یہ ویڈیو کیمرہ ہے جو ہماری آواز کا پھیلاؤ پورے ہندوستان اور بیرون ہندوستان تک کر رہا ہے. میں تیر چلا رہا ہوں وہ اپنے ہدف تک پہنچ جائے گا. پانی بہا رہا ہوں وہ نشیب تلاش کر لے گا. عزیزان گرامی، رابطہ اہل بیت سے جتنا جس کا مضبوط ہے، نہ اس کو سانپ بچھو کا خطرہ ہے، نہ محشر میں کسی خوف کا کسی بھی چیز کا خوف ہے. اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے. اب یہاں سے توجہ سے سنیے گا، اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے. اور جتنے بھی قرآن پڑھنے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہدایت کا فیصلہ اللہ کا ہے اور ہدایت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے. اور کیسے ہے؟ ہادی پہلے ہے، ہدایت لینے والے بعد میں ہیں. کاش کے بعد واضح ہو جائے. یعنی ہدایت دینے والے پہلے ہیں اور ہدایت لینے والے بعد میں ہیں. ٹیچر پہلے ہے اور اسٹوڈنٹ بعد میں ہے. پڑھانے والے پہلے ہیں، پڑھنے والے بعد میں ہیں. کہا کس طریقے سے؟ جیسے پانی پہلے ہے، پینے والے بعد میں ہے. کھانا پہلے ہے، کھانے والے بعد میں ہے. شجر پہلے ہے، سایہ لینے والے بعد میں ہے. دریا پہلے ہے، کشتی چلانے والے بعد میں ہے. ہوا پہلے ہے، سانس لینے والے بعد میں ہے. بس اسی طریقے سے ہدایت پہلے ہے، ہدایت لینے والے بعد میں ہیں. آدم پہلے ہیں، امت بعد میں ہے. موسیٰ پہلے ہیں، امت بعد میں ہے. یحییٰ پہلے ہیں، امت بعد میں ہے. زکریا پہلے ہیں، امت بعد میں ہے. اب بھی نہیں بیدار ہوئے تو شاید اس سے اچھا جملہ نہ پہنچا پاؤں. آدم پہلے، امت بعد میں. زکریا پہلے، امت بعد میں. لوط پہلے، امت بعد میں. ہود پہلے، امت بعد میں. 1.25 لاکھ بعد میں، 14 پہلے. کہاں سو رہے ہیں آپ؟ کچھ کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یا علی. ایک صلوات اور پڑھیے بآواز بلند آپ حضرات. ہدایت کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی. تو اللہ نے ہادی کو پہلے بھیجا اور ہدایت لینے والوں کو، ذرا سر اٹھا کے سنیے گا، کس کو بھیجا؟ ہدایت لینے والے بعد میں ہیں اور ہدایت دینے والے پہلے ہیں. آدم پہلے، امت بعد میں. 14 پہلے، 1.25 لاکھ بعد میں. میں اس کا نقشہ پتہ نہیں کہاں جا کے آپ سنیں. 14 پہلے، 1.25 لاکھ بعد میں. ان کو دیکھ کے ہی آدم نے تزویع و تحلیل کا سلیقہ سیکھا. ہاں، اہل بیت کو دیکھ کر چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کو دیکھ کر 1.25 لاکھ انبیاء نے اللہ کی تسبیح و تحلیل کا سلیقہ سیکھا. اسی لیے 14 پہلے ہیں، 1.25 لاکھ بعد میں ہیں. لیکن کیا انتظام قدرت ہے؟ 1.25 لاکھ میں بھی جیسا پہلا ہے ویسا دوسرا نہیں. جیسا دوسرا ہے، میں کہاں جا کے آپ سنیں گے، جیسا پہلا ہے ویسا دوسرا نہیں. جیسا دوسرا ہے ویسا تیسرا نہیں. جیسا چوتھا ہے ویسا پانچواں نہیں پہنچے آپ. آدم آدم ہے، نوح نہیں ہے. نوح ہے، یحییٰ نہیں ہے. اور تھوڑا سا جا کے سنیے گا، کہنے جانا چاہ رہا ہوں. زکریا ہے لیکن لوط نہیں ہے. موسیٰ ہے لیکن خضر نہیں ہے. یعنی جیسا پہلا ہے ویسا دوسرا نہیں، جیسا دوسرا ہے ویسا تیسرا نہیں. اب آگے چلیے، دنیا پہ نظر ڈالیے. ایک جیسے 2 کیریکٹر نہیں نظر آئیں گے. ایک ارسطو گیا، دوسرا ارسطو نہیں. ایک افلاطون کے بعد دوسرا افلاطون نہیں. ایک سقراط کے بعد دوسرا سقراط نہیں. ایک بقراط کے بعد دوسرا بقراط نہیں. ایک خلیل جبران کے بعد دوسرا خلیل جبران نہیں. ایک آئنسٹین کے بعد دوسرا آئنسٹین نہیں. ایک گاندھی کے بعد دوسرا گاندھی نہیں. اس لیے کہ یونیورس کا ہر کیریکٹر ایک ایکسیڈنٹل کیریکٹر ہے. اگر ایک جیسے 2 ہو جائیں تو معجزہ ہو جائے. میں تھوڑا سا چاہتی ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوں. اس لیے کہ جتنے آ گئے ہیں ماشاءاللہ سننے والے، اگر ایک جیسے پوری کائنات کا ہر کیریکٹر ایک ایکسیڈنٹل کیریکٹر ہے، یعنی جیسا پہلا ہوگا ویسا دوسرا نہیں ہوگا. شاعری کی کائنات میں آ جائیے. شاعری کی کائنات میں غالب کے بعد مغلوب تو ہوئے، کوئی غالب نہ ہوا. اقبال کے بعد کوئی بلند اقبال نہ ہوا، نہیں پہنچے. فراق کے بعد مجاز تو ملا لیکن کوئی فراق نہ ملا. ہاں، جوش کے بعد دنیا بے ہوش ہو گئی. دبیر کے بعد لوگوں کی شاعری دبی رہ گئی لیکن کوئی دبیر نہ بن سکا. 19 کے بعد 19 تو ملے. میں
تھوڑا سا جاگیے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ انیس کے بعد آپ توجہ ہے، بس نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے جیسے قبول کیجیے گا۔ انیس کے بعد 19 تو ملے لیکن کوئی 19 انیس نہ بن سکا۔ اس کا مطلب ایک کیریکٹر کے بعد ایک جیسا دوسرا اگر کیریکٹر ہو جائے تو معجزہ ہو جائے، لیکن خدا کی قسم اور ذات واجب کی قسم، اس کی قدرت کی قسم، اسی نے روئے زمین پر ایک خاندان ایسا پیدا کیا جس کا پہلا بھی محمد۔ کہاں ہے آپ؟ توجہ ہے، صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ جس کا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، وکلنا محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنے دن سے آپ اسی منبر سے معرفت معرفت سن رہے ہیں، معرفت ہے کیا؟ معرفت ہے کیا؟ اتنے دن سے آپ سن رہے ہیں معرفت نورانیہ، معرفت علی، معرفت امام، معرفت ہے کیا؟ پہلے تو فلسفے سے سمجھ لیجئے، فلسفی سے، اور اس کے بعد سمجھا سکا تو امام کے فقرے سے سمجھا دوں گا کہ معرفت کسے کہتے ہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہے علامہ اور ایک لفظ ہے عرفہ۔ علامہ کے معنی ہے جاننا، عرفہ کے معنی ہے پہچاننا، دونوں عربی کی لفظیں ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یہ نہیں کہا کہ میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، نہیں نہیں، جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے۔ اگر جملے کی لاج رکھ لیجئے تو میں تبرکات کے حوالے کر رہا ہوں، قبول فرمائیے گا۔ علامہ کا مطلب ہے جاننا، عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا۔ ہر جگہ پہ رسول نے فرمایا کہ یہ حسین ہے پہچانو، یہ علی ہے پہچانو، یہ فاطمہ ہے پہچانو۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ امام ہے جانو، بلکہ کیا کہا؟ یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ایک لفظ ہے علامہ، علامہ کا مطلب ہے جاننا، عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا۔ ارے جانتی تو علی کو پوری دنیا ہے، پہچانتے وہی ہیں جو علی کو پہلا امام مانتے ہیں۔ کاش کے بعد واضح ہو جائے تو کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ علی کو جانتی تو پوری دنیا۔ یہ چاہیے لفظ معرفت جو آپ سن رہے ہیں بار بار، ابھی مجلس سن کے آ رہے ہیں نا، اور ماشاءاللہ اسم با مسمہ ہے ہمارے بھائی، دانش نام ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے عقل مندی ہے، تو آپ سن کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے برادر کو۔ تو یہ جو معرفت آپ کے یہاں پڑھا جا رہا ہے کہ معرفت حاصل کیجئے، معرفت کا کیا مطلب ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، لوگ اگر کم ہوتے ہیں تو نظریں زیادہ ٹکتی ہیں، ہاں تو اٹینشن ہو کے بیٹھا کیجئے، پلکیں نہ جھپکنے پائیں۔ عزیزان گرامی، یہ معرفت ہے کیا؟ آپ ایک ٹی اسپون میں تھوڑی سی شوگر لے لیجئے، فلسفی سے سمجھا رہا ہوں، شوگر کس کو کہتے ہیں؟ شوگر، شکر آپ لے لیجئے، اور سامنے ایک پانی کا گلاس رکھیے اور ہاف گلاس پانی لیجئے اور اس شکر کو اٹھائیے۔ جب تک وہ شکر کے دانے آپ کے ٹی اسپون میں رہیں گے تو ہم ان سے کہیں گے ذرا 2 دانے دے دیجئے، تو یہ کہیں گے مولانا 2 کیا 4 لے لیجئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی اس کا وجود الگ ہے اور پانی کا وجود الگ ہے۔ بھائی اگر آپ سمجھ گئے اور میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو آنے کا مقصد حل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے وہی ٹی اسپون اٹھا کے اسی پانی میں ڈالا، ڈیپ کر کے اس کو گھول دیا۔ اب اگر میں ان سے کہوں کہ ذرا 2 دانے دے دیجئے تو یہ کیا کہیں گے؟ قبلہ جب تک اس کا وجود الگ تھا اور پانی کا وجود الگ تھا تب تک تو میں 2 یا 4 دے دیتا، لیکن اب نہیں دے سکتا۔ اسی پہ معراج ہو جائے تو میرا مقدر نہ پہنچا پایا، تب بھی میری قسمت جو بات نہ پہنچا پایا۔ جب انہوں نے پانی میں ڈال کے شکر گھول دی تو ان سے میں نے کہا اب ذرا سا 2 دانے شکر کے دے دیجئے۔ انہوں نے کہا اب نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شکر نے اپنی ذات کو پانی کی ذات میں فنا کر دیا۔ ہائے کاش کے بات واضح ہو جائے۔ عزیزان گرامی، نہیں محسوس کیا؟ جب تک شکر کا وجود الگ تھا
تو آپ اسے اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے، لیکن جب شکر نے اپنی ذات کو پانی کی ذات میں فنا کر دیا تو اب آپ ایک بھی دانہ نہیں نکال سکتے. تو میں ان سے پوچھوں گا کیا شکر ہے نہیں؟ میں کاش کے بعد کیا شکر ہے نہیں؟ معرفت کو سمجھا رہا ہوں، کیا شکر ہے نہیں؟ یہ کہیں گے شکر تو ہے لیکن قبلہ نہ دکھائی دے گی اور نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ذات شکر کی ذات نے پانی کی ذات میں، شکر کی ذات نے پانی کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کر دیا. جب تک پانی رہے گا، آئے ہائے کاش کے بعد واضح ہو جائے تو کہہ رہا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، کاش کے پہنچانے میں کامیاب. جب تک پانی رہے گا تب تک شکر کا وجود باقی رہے گا. کب پتہ کیسے چلے؟ کب دکھائی نہیں دے گا، جب پانی کو زبان پہ رکھیے گا. کاش کہ آپ کا شعور بتائے گا، آپ کا دل گواہی دے گا کہ اس میں صرف پانی نہیں ہے بلکہ شکر بھی ہے. اسی لیے کہتا ہوں اے غیروں کو وسیلہ نہ بناؤ، اپنی ذات کو علی کی ذات میں بنا کر دو. کیا سننا ہے آپ؟ توجہ ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. اپنی ذات کو علی کی ذات میں فنا کر دو تاکہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو دنیا سمجھے کہ تم نہیں ہو. لیکن علی کی ولایت کا صدقہ یہ ہے کہ محشر کے میدان میں سب لاوارث ہوں گے، تمہارا وارث علی ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز. اگر آپ پہنچنا چاہیں تو ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز. اور امام نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کیا کہا؟ خود آ گیا. وہ تو جسم نہیں رکھتا، تو جب اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تو پھر اپنی پہچان کرائے گا کیسے؟ اگر آپ کے اسی علاقے میں کوئی مرثیہ خان رہتا ہو، بھئی میں تو سامنے کی مثال دینے کا عادی ہوں تاکہ بچوں کے دلوں تک بات پہنچ جائے. اگر آپ کے اسی علاقے میں کوئی اچھا مرثیہ خان رہتا ہو، حیدر صاحب، اگر آپ کے وہاں انکلیشور میں کوئی اچھا نوحہ خان ہو، جیسے ہمارے لکھنؤ والے نام سے جانتے ہیں لیکن صفات سے نہیں جانتے، یعنی پہچانتے نہیں ہیں، صرف جانتے ہیں کہ فلاں صاحب سورت اور انکلیشور میں رہتے ہیں اور وہ بہت اچھے مرثیہ خان ہیں. تو لکھنؤ والوں کو ان کی معرفت کرانے کے لیے اگر آپ کسی کو بھیجیں تو پھر کیسے معرفت ہوگی؟ اگر آپ اپنے انداز میں مرثیہ پڑھ دیں تو آپ پہچانے جائیں گے، وہ نہیں. کرتاس کربلائی پڑھ جاؤ تاکہ بات وعدہ. اگر آپ اپنے انداز میں مرثیہ پڑھیں تو آپ پہچانے جائیں گے، ان کی معرفت نہیں ہوگی. ان کی معرفت کرانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی صفت آپ کے اندر ہو. اگر تھک گئے ہیں کوئی بات نہیں، ان کی معرفت کے لیے لازم ہے کہ ان کی صفت آپ کے اندر ہو. اور آپ جب مرثیہ پڑھیں تو بالکل ویسا ہی پڑھیں کہ جیسے سورت اور انکلیشور میں رہنے والے وہ مرثیہ خان پڑھتے ہیں. جب آپ کو لوگ دیکھیں تو پہچان جائیں کہ ہاں ایسے ہی وہ بھی مرثیہ پڑھتے ہیں کہ جیسے یہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی صفت کے مظہر ہیں. عزیزان گرامی، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ جسم نہیں رکھتا. موسیٰ سے اس نے کہہ دیا لن ترانی یا موسیٰ، مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. جب اس نے اپنی معرفت کے لیے علی کو بھیجا ہے تو پھر لازم ہے کہ علی کے اندر جو صفتیں ہو وہ خدا کی ہو. بھائی تھوڑا سا جاگیے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلا. اللہم صلی علی محمد. صاحب مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے؟
ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اس بگڑے ہوئے دور میں، اس سدھرے ہوئے موضوع پر سدھرے ہوئے لوگوں کے سامنے بہت مشکل ہے صاحب بولنا. اور جس وقت یہ ریکارڈ ہو رہی ہو بات، کیونکہ آج کل ایک جملہ آپ تک پہنچ جائے تو میں لگتا ہے آنے کا آج مقصد حل ہو جائے گا. جن کا عقیدہ توحید، سننا جملہ، جن کا عقیدہ توحید موم سے زیادہ کمزور ہے، ان کو علی کے ابتدائی فضائل غلو نظر آتے ہیں. بہت اچھا قبول کیا مولا، آپ کو آباد. نا جن کا، جب تک سمجھتے رہیے بولتے رہیے گا، جن کا عقیدہ توحید. پھر جملہ سنیے پوری ذمہ داری کے ساتھ، یہاں سے لے کے حوض علمیہ قم مقدس تک اور وہاں سے لے کے حوض علمیہ نجف اشرف تک کی ذمہ داری ہے. یہ طالب علم جتنا پڑھ رہا اتنے کا ذمہ دار ہے. ہوا میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. جن کا عقیدہ توحید موم سے زیادہ کمزور ہے، تھوڑی سی گرمی سے پگھل جاتا ہے. آج کے بعد واضح ہو جائے. ہاں، ان کو علی کے ابتدائی فضائل غلو نظر آتے ہیں اور وہ کہہ دیتے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اس کی صفتوں کا مظہر ہے. ارے بدبخت، جب تک اس کی صفتوں کے مظہر نہیں آئیں گے وہ پہچانا کیسے جائے گا؟ نا تھوڑا سا شعور دیجیے گا. جب تک اس کی صفتوں کے مظہر نہیں آئیں گے تب تک وہ پہچانا کیسے جائے گا؟ کا کیا مطلب؟ اچھا، کچھ لوگ اس پر اختلاف کرتے ہیں کہ آپ نے علی کو رازق امت رسول کہہ دیا. تو کہہ دیا تو کیا بہت بڑی بات کہہ دی ہے؟ اما جو آپ کے عقل میں آ جائے وہ علی نہیں. کاش کے بعد پہنچ جائے. ہاں، اتنی سی کٹوری اور ڈبیا میں عقل کی علی جیسے سمندر کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف اور احمق کوئی نہیں ہے. عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیے گا، دونوں حدیثیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. ایک حدیث یہ کہ علی کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اور ایک حدیث یہ کہ علی کی معرفت حاصل کرو. تو دونوں حدیثیں ہیں تو کیا دونوں میں اختلاف ہے؟ نہیں، اختلاف نہیں ہے، سمجھنے کا پھیر ہے. اگر بات پہنچ جائے تو بولیے گا ایک جگہ پہ حدیث ہے علی کو کوئی پہچان نہیں سکتا، پورے مجمع کی توجہ، اور ایک جگہ پہ حدیث ہے کہ علی کی معرفت حاصل کرو. تو جب نہیں پہچان سکتا تو پھر پہچاننے کی دعوت کیوں دی جا رہی ہے؟ سمجھو کیوں دی جا رہی ہے. علی ایک معرفت کے سمندر کا نام ہے. دعوت اس لیے دی جا رہی ہے آؤ تو پہچاننے کے لیے جتنا ظرف ہوگا اتنی معرفت عطا کر دیں گے. آج کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. سلامات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا. جیتے رہو یا علی. آپ نے کہہ دیا علی رازق امت رسول ہیں تو کیا بہت بڑی بات کہہ دی ہم نے کہ علی رازق امت رسول ہے؟ اتنی سی عقل لے کر آتے ہیں اور یہ جمعہ 8 دن والے، اور اس کے بعد آ کے اتنی بڑی بات، چھوٹا منہ اتنی بڑی بات. ہاں، اور کہہ دیا علی کو رازق امت رسول کہہ دیا تو کیا برا کہہ دیا؟ آپ کا عقیدہ توحید ہی صحیح نہیں ہے. وہ عقیدہ توحید لیجئے جو علی نے دیا، اور کم سے کم ہم علی والوں کو تو کوئی توحید نہ سکھائے. صاحب زبان پہ جملہ ہے، تبرک دینے جا رہا ہوں، قبول. ہم علی والوں کو کم سے کم کوئی توحید نہ پڑھائیں، کیونکہ ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس پر خدائی کا دھوکہ ہو گیا تھا. کاش کے بعد واضح ہو جانا کیا ہم نے توحید، توجہ رکھیے گا، بڑا جملہ تھا، جس پر خدا ہونے کا دھوکہ تھا اس نے سجدہ کر کر کے ہم تک توحید پہنچائی. اور کیسے پہنچائی؟ بڑا لطف آئے گا آپ کو. بڑی عجیب بحث میں نے چھیڑ دی ہے اور پورے عشرے میں یہی بحث ہوگی، معرفت نورانیہ اور ولایت تکوینیہ، کہ جو 14 کو عطا کی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اسے غور سے سنیے گا عزیزان گرامی. ہم نے کہہ دیا علی رازق امت رسول ہے، کیا میں نے غلط کہا؟ کیا علی رزق نہیں دے سکتے؟ سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ دے سکتے ہیں. اچھا، رازق وہ بھی ہے اور آپ علی کو بھی کہہ رہے ہیں تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ تو کراس کوشچن کر کے جواب ممبر سے دے رہا ہوں
کیونکہ آج کل پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھوں سے بہت خطرہ ہے۔ آئے ہائے کاش کے بات واضح ہو جاتی جو کہہ گیا، آپ نے نہیں محسوس کیا۔ سلامت رہیے آپ، آج کل پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ جو بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں اور اپنے علم کو سنبھال نہیں پاتے اور ان کا علم چھلک جاتا ہے، جو جنت سے آگے جانے کی سوچتے ہیں، اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ جنت پہ رک جاتا ہے، اور جو زیادہ پڑھ لکھ لیتا ہے اتنا احمق ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے جنت کے آگے بھی کچھ ہے۔ صاحب جنت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اگر ہم نے علی کو بھی رازق امت رسول کہہ دیا تو کیا ہم نے غلو کر دیا؟ کیا ہم نے شرک کر دیا؟ نہیں میرے سرکار، عقیدہ توحید کو صحیح کیجئے، جائیے خطبہ توحید پڑھیے کہ جو علی نے خطبہ دیا کتاب التوحید میں نقل ہے، جا کے توحید مفصل کا مطالعہ کیجئے گا۔ خود امام نے فرمایا، امام کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں، کہ کمال خلاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ خالق ہے۔ آپ کا سناٹا دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ہاں، اور بڑی تیزی سے آگے بڑھیے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ ان موضوعات میں جلدی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ذمہ داری کے ساتھ ہمارے کچھ برادران ہیں جو کرتے ہیں ان موضوعات میں بات، تو یہ طالب علم بھی بڑی جسارت کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کا کمال خلاقیت یہ نہیں کہ وہ خالق ہے، کمال یہ ہے خالق تو ہے مخلوق نہیں ہے۔ کہاں سو رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا جاگیے گا جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ نہیں میں ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ مولا آپ کو آواز رکھے، جب تک اطمینان نہیں ہوگا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ کمال خلاقیت اس کا یہ نہیں کہ وہ خالق ہے، کمال یہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ کمال ملکیت یہ نہیں کہ وہ مالک ہے، کمال یہ ہے کہ وہ مملوک نہیں۔ کمال ربوبیت یہ نہیں کہ وہ تمہیں پال رہا ہے، کمال یہ ہے کہ وہ تمہیں تو پال رہا ہے، اسے کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ چاہیے کچھ کہنا؟ عقیدہ توحید کو علی سے لو، جو علی نے دیا عقیدہ۔ علی آگے بڑھ کے مولا فرماتے ہیں، جملہ بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، لاج رکھیے گا، عقیدہ توحید وہ لیجئے جو امام نے دیا کہ کمال خلاقیت یہ نہیں کہ خالق ہے، کمال یہ ہے کہ مخلوق نہیں، کمال ربوبیت یہ نہیں کہ وہ رب ہے، کمال ربوبیت یہ کہ وہ مربوب نہیں، کمال ملکیت یہ نہیں کہ وہ مالک ہے، کمال یہ ہے کہ وہ مملوک نہیں۔ جملہ کہہ جاؤں، کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے رہا ہے، کمال یہ ہے کہ دے تو رہا ہے کسی سے لے کر نہیں دے رہا۔ کہاں ہے آپ؟ توجہ ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آپ تھوڑا سا جاگ کے سنیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کمال یہ نہیں کہ وہ تمہیں خلق کر رہا ہے۔ ذرا سر ہلا دیجئے گا، جو لوگ 2 گرام کی زبان آزاد نہیں کرنا چاہتے وہ 2 کلو کا سر ہی ہلاتے ہیں، ہاں، تاکہ لگے کہ میری بات آپ تک۔ اے میرے صاحبان، یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، جملہ بہت بڑا ہے صاحب، پوری مجلس کو سمیٹ کے جملہ ایک نقطے میں دے رہا ہوں، ایک نقطے میں پوری مجلس کو سمیٹ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، پھر سمجھیے گا بولیے گا، چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں پہنچی میری بات؟ نہیں، چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے، چہرہ بتاتا ہے بات لگی ہے یا چوبی ہے۔ کہاں ہے آپ؟ توجہ ہے؟ میری بات واضح ہو جائے تو بولیے گا۔ خیریت جہاں لے جا، چہرہ کیا ہوتا ہے؟ اندر کا اخبار ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، علی کا اللہ کا خوش ہونا ناراض ہونا علی کو دیکھ کے پتا چلتا ہے۔ علی کو دیکھو، علی ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، علی اگر خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ صاحب یہ تو سب نے سنا ہے، میں 2 قدم آگے بڑھ کے بات پہنچا رہا ہوں۔ امام اگر یہ دیکھنا ہے اللہ خوش ہے یا ناراض، تو چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے، پتا چلتا ہے کہ دل بتاتا، چہرہ بتاتا ہے کہ دل کی ناراضگی ہے یا دل کی خوشی ہے۔ تو اگر یہ پتہ لگانا ہے اللہ ناراض ہے یا خوش، تو علی کے چہرے کو دیکھو، کیونکہ علی اللہ کا چہرہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، چہرہ بتائے گا علی خوش اللہ خوش، علی ناراض اللہ ناراض۔ تو چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ ہم کائنات پر حجت، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت۔ تھوڑا سا جاگیے، کہیں لے جا رہا ہوں عزیزوں، اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں۔ ہم کائنات پر حجت، ذرا سا جاگیے، ہم کائنات پر حجت،
ہماری دادی زہرا، سب تک پہنچا دوں بات تاکہ سب تک پہنچ جائے، ہم کائنات پہ حجت، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت، یعنی یہ پتہ کرنا ہے اللہ ناراض ہے یا خوش، تو چہرہ انڈیکیٹ کرتا ہے. ارے 14 میں سے کسی ایک کا چہرہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر یہ چہرہ اتار لیں تو اللہ ناراض، اگر یہ مسکرا دیں تو اللہ خوش. چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ کاش کے قرطاس کربلائی پہنچا لے جاؤ اور یہ مجمع پہنچ جائے اور یہ ہال محشر میں تبدیل ہو جائے. چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ ہم کائنات پہ حجت، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت. تو اب اگر کوئی زہرا کو سلام کرنے آئے اور شہزادی اپنا چہرہ پھیر لے، توجہ، سب جملہ سنیے. جملہ تو اب پڑھنے جا رہا ہوں. ساکنان بدن معرفت کے لیے تبرک ہے، چاہے جیسے سن لیجئے گا. اب اگر کوئی سلام کرنے آئے داد دے دیجئے گا دعا کی شکل میں، ورنہ میرا اپنا مقدر بات نہ پا. اب اگر کوئی سلام کرنے آئے اور بی بی زہرا جواب نہ دے اور چہرہ پھیر لے، سمجھ لینا یہ فاطمہ نے چہرہ نہیں پھیرا ہے بلکہ اللہ نے. کہاں ہے آپ؟ آپ کو آواز ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. میرے سرکار زیادہ دیر آپ کا سناٹا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا. ہاں، جب تک 32 دانتوں کے پہرے سے زبان آزاد نہ ہو جو اللہ نے نعمت کے طور پہ 32 دانتوں کے پہرے میں رکھی ہے. آپ سمجھے؟ یہ ہیں اتنی سی. یہ کون ہے؟ مؤنث ہے نا بھائی، مذکر تو ہے نہیں. یہ کون ہے؟ یہ مہارانی ہے اتنی سی. نہیں پہنچے آپ؟ یہ کون ہے؟ یہ ہے اتنی سی. لیکن اتنی سی 2 گرام کی اللہ نے کتنے پہرے لگائے؟ 32. جب یہ اجازت لے کے نکلے تو ہنگامہ نہیں ہوتا. سلامت رہیے. اور اگر یہ بغیر نفس کی اجازت کے بغیر نکل آئے تو اتنا ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ تاریخ اسلام پریشان ہو جاتی ہے. تو یہ جو 32 دانتوں کے پہرے میں زبان ہے، یہ اللہ نے کائنات پہ بک بک کرنے کے لیے نہیں دی ہے، علی کے فضائل پر بولنے کے لیے عطا کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا احمق کوئی نہیں جو چوراہے پہ تو بولے لیکن علی کے فضائل پر خاموش ہو جائے. اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ تو تمام موالی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت دیر تک آپ کا سناٹا اچھا نہیں لگتا. اگر بی بی زہرا چہرہ پھیر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف زہرا ناراض نہیں ہے بلکہ اللہ نے چہرہ پھیر لیا ہے اور اللہ ناراض ہے. صاحب جب زہرا کے قاتلوں کی بات آتی ہے تو اب غیروں سے ڈر نہیں ہے. اسے ذرا سا بنائیے گا. اب غیروں سے خطرہ نہیں ہے. اب پتہ نہیں کہ آپ کہاں جا کے سنیں، شاید کہ کوئی بچہ خاموش نہ رہے. ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو ہندوستان میں کم ہی جگہوں پہ پڑھا ہے. آؤٹ آف کنٹری تو میں نے کئی بار پڑھ دیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کی سماعت کی معراج دیکھ کے یہ تبرک آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جیسے ہی قاتل زہرا پہ لعنت کی بات آتی ہے تو کچھ لوگوں کے چہرے ایسے مرجھا جاتے ہیں جیسے پرانا رشتہ ہو. شاید کوئی خاموش نہ
ٹھہریے گا, آباد رہیے, سلامت رہیے. جو پڑھنے جا رہا ہوں نا انشاءاللہ, کل یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کا ایک ایک کام عبادت میں شمار ہو رہا ہے, اور یہ آل محمد کی دفاعی گفتگو کو پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ اس گفتگو کو بھی کل عام کر دیجیے گا جو آپ پڑھنے جا رہا ہوں, اور مجمع اگر ساتھ دے گیا تو شاید کچھ دیر تک آپ خاموش نہ رہیں. اکثر کیا ہوتا ہے, جیسے ہی قاتل زہرا کی بات آتی ہے حیدر صاحب, کچھ لوگوں کے چہرے, اپنوں کی بات کر رہا ہوں, غیروں سے تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے, وہ بولے یا نہ بولے ہم سے کیا لینا دینا. جب اپنوں میں کچھ غیر قسم کے نکل آئیں اور چہرہ مرجھا جائے, ایسا لگے کہ پرانا رشتہ ہے قاتلوں سے اور چہرہ مرجھا رہا ہے, تو ہمیں مجبوراً مثال دینا پڑتی ہے. اور آپ ایک بات بتائیے, کیوں چہرہ مرجھا جاتا ہے صاحب, کیوں؟ دو صحابان یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں نے کہا شاید یہاں سے وہاں تک کوئی بچہ نہ خاموش رہے, اور آپ اسے یاد رکھیے گا چاہے مجھے بھول جائیے گا. یہ دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں اس بچے سے پوچھوں بیٹے ایران سے محبت ہے, تھوڑی دیر سنیے گا, ایران سے محبت ہے, تو یہ کہے گا ہے. میں اگر اس سے پوچھوں کہ ایران سے محبت ہے, تو یہ کہے گا ہے. تو کیا میں بے وقوف ہوں جو اس سے پوچھوں گا امریکہ سے نفرت ہے یا نہیں ہے؟ یہاں سے وہاں تک توجہ جا رہا ہوں, ٹھہرنا جہاں لے جا رہا ہوں, شاید کہ کوئی خاموش نہ رہے جو کہنا چاہ رہا ہوں. عزیزوں, پہنچ جائے بات تو اس طالب علم کو یاد رکھیے گا, ورنہ میری اپنی قسمت جو بات نہ پہنچا. بچے سے میں نے پوچھا بیٹے ایران سے محبت ہے, تو انہوں نے کہا ہے. تو کیا میں بے وقوف ہوں جو ان سے پوچھوں گا امریکہ سے نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ اما جب ایران کو چاہتا ہے تو امریکہ کو کیوں مانے گا, کیونکہ امریکہ ایران کا دشمن ہے. اگر میں اس بچے سے پوچھ لوں امریکہ سے محبت ہے, تو یہ کہے گا ہے, تو میں کیا بے وقوف ہوں جو اس سے پوچھوں گا ایران سے دوستی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب امریکہ کو چاہتا ہے تو ایران کو نہیں چاہتا ہوگا, ایران کو چاہتا ہے تو امریکہ کو نہیں چاہتا ہوگا. ایک بات بتائیے, کلیہ آگ کا بنایا ہوا ہے یا کرتاس کربلائی کے گھر کا ہے؟ جب ایران کا چاہنے والا امریکہ سے محبت نہیں کر سکتا تو زہرا کو چاہنے والا قاتل زہرا. سلامت رہیے آپ. ایک بات بتائیے, میں نے کیا اپنے گھر کی مثال دی ہے, سامنے کی بات کہی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اپنے گھر سے بات تو کہی نہیں ہے, حقیقت یہی ہے کہ اگر ایک سے دوستی ہوگی تو دشمن سے دشمنی ہوگی. یاد رکھیے گا, اگر آل محمد کے دشمنوں سے اگر نرم گوشہ بھی لے کے آپ محشر میں پہنچے, خدا نہ کرے کہ ہمارے اندر نرم گوشہ بھی آئے, تو کل انبیاء مل کے اس کی شفاعت نہیں کرا سکتے. ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں, کل انبیاء مل کے اس کی شفاعت نہیں کرا سکتے. اور اللہ نے کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی معرفت کا پیمانہ بنایا. صاحب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ معرفت کسے کہتے ہیں, اور آپ نے قبول فرمایا. لیکن ایک صلوات پڑھیے تو ایک تحفہ اور عطا کروں, اس کے بعد التفات کر بلا کی طرف محمد. ایک صلوات اور پڑھیے, جو نہیں پڑھے ان کے لیے پڑھیے. محمد. صاحب یہ کیسے پتا چلے کہ اس کو کیسے پہچانے؟ یعنی یہ اس کی معرفت کا وسیلہ ہے. وسیلہ ہیں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام ضامن آہو امام علی رضا علیہ السلام. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟
عزیزان گرامی سلامت رہیں. 8ویں امام کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا تھا اور امام سے ایک وقت میں کتنے سوالات پوچھے گئے تھے؟ 38,000. کتنے؟ 38,000 سوالات امام سے ہوئے اور امام نے 38,000 سوالات کے جوابات دیے. اب کچھ لوگ شک کر جائیں کہ ایک وقت میں امام اتنے جوابات کیسے دے سکتے ہیں. ہاں تو شک کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے کہ جو شک کر رہے ہیں، اس لیے کہ آل محمد کی فضیلتوں میں شک نہیں ہوتا. صاحب اگر نہ تھکے ہوں تو یقین دلائیے گا اس ایک جملے سے، تاکہ میں امتحان لے لوں نوجوانوں کا کہ تھکے نہیں ہیں، تاکہ اس کے بعد والی بات جو قیمتی ہے وہ پہنچا دوں. غلطی پتہ ہے کہاں سے ہوئی؟ کہ لوگوں نے شک کرنا شروع کیا علی کی ذات میں اور فضائل میں جب لوگوں نے خود کو دیکھ کر علی کو پہچانا. ارے صاحب مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے، بڑی جلدی بات تھی. جب لوگوں نے خود کو دیکھ کر علی کو پہچاننا تو شک کرنا شروع کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نہیں کر سکتے. تھوڑا سا جاگیے گا. تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ غلطی وہیں پہ ہوتی ہے. خود کو دیکھ کر انہیں نہیں پہچاننا تھا، انہیں دیکھ کر خدا کو پہچاننا تھا. ہاں خود کو دیکھ کر، حیدر بھائی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، انہیں دیکھ کر کس کو پہچاننا ہے؟ بات آگے بڑھے گی. کسے پہچاننا ہے؟ خدا کو پہچاننا ہے. تو عزیزان گرامی ایک بات سنیے. 8ویں امام کے زمانے میں ایک فلسفی آیا. ہمارے یوتھ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، نوجوان ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو سب تک پہنچا دوں بات. مناظرے کی بات ہے. امام کے زمانے میں ایک فلسفی آیا، فلاسفر، اور آنے کے بعد کہتا ہے ایسا سوال اس نے کیا آج کے بڑے بڑے قابل و قبال مقطع چقطع، ہاں جن کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے، ہاں آج کے زمانے میں سوال ہو جاتا اور 8واں علی اگر جواب نہ دیتا تو جواب دینے میں پھیپڑے پھول جاتے اور سانسیں باہر کی باہر اندر کی اندر، یعنی مر جاتا انسان. کیسا سوال کیا پتا ہے اس نے توحید کی معرفت کے حوالے سے سوال کیا اور اس نے کہا کہ یا ابا عبداللہ یہ بتائیے، امام رضا علیہ السلام سے کہا یہ بتائیے اللہ میں دنیا ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ نہیں پہنچے آپ. اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ پہلے تو سوال ہی سمجھ لیجئے. ہاں 4 بار پڑھ جاؤں سوال، انشاءاللہ آخری بات ہوگی اور ربط مصائب مجلس سماعت، کیونکہ وقت جاتے وقت نہیں لگتا جب وقت کے مالک کا ذکر ہو رہا ہو. پتہ نہیں چلتا کہ وقت کہاں چلا گیا. ہمارے یہ نوجوان ہمسن و کمسن بھائی سب غور سے سنیں، مناظرے کی بات ہے. اپنوں میں جو غیر ہیں ان کو جواب دینے کے لیے مناظرے کی بات کہہ رہا ہوں، اور اسے سمجھ لیجئے گا. امام سے سوال ہوا، آنے کے بعد اس فلسفی نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ پھر سوال سمجھ لیجئے، اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ تو امام نے فوراً جواب نہیں دیا، پہلے اسے سمجھایا جیسے میں اب آپ تک پہنچا رہا ہوں. امام نے فرمایا سن، اگر پہنچے تو بولتے رہیے گا. امام نے فرمایا سن، اگر دنیا اللہ میں آ جائے تو حلول ہو جائے. حیدر بھائی ہر بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. اگر دنیا اللہ میں سما جائے تو حلول ہو جائے ہے، اگر حلول ہو جائے تو محل حوادث ہو جائے. جب محل حوادث ہو جائے تو وہ ممکن ہوگا، واجب نہیں رہے گا. بڑی معرفت کی باتیں آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے. میں سمجھتا ہوں اس مجمع کے سامنے تو زیادہ دقت نہیں ہونی چاہیے. اتنے خطبہ اور ذاکرین کو آپ نے معرفت کے موضوع پہ سن رکھا ہے. اب یہیں سے امتحان ہے کہ آپ کتنی آگے جانا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا اگر اللہ دنیا اللہ میں سما جائے تو حلول ہو جائے، اگر حلول ہو جائے تو وہ محل حوادث ہو جائے. یہ سناٹا کسی اچھے طوفان کی آہٹ ہے. ہاں پن ڈراپ سائلنس سنتے رہیے، سوئی بھی گرے تو آواز کرے. عزیزو امام نے فرمایا اگر دنیا اللہ میں آ جائے تو حلول ہو جائے، حلول ہو جائے تو محل حوادث ہو جائے، محل حوادث ہو جائے تو وہ ممکن ہوگا، واجب نہیں رہے گا. اور سن، اگر اللہ دنیا میں آ جائے تو محدود ہو جائے. تھوڑا سا جاگیے، کچھ کہنا. عزیزو شاید کہ جو ٹیک لگا کہ ہمارے محترم صاحبان ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر.
میں گزارش کر رہا ہوں مولانا دانش زیدی صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر آواز والا. ایک صلوات اس سے بہتر ارشاد فرمائیں آپ حضرات. اگر اجازت ہو تو شروع سے میں بات کر دوں, صرف 1 منٹ لگے گا, اس لیے کہ اگر پیچھے کی بات رہ گئی تو آگے کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور آخری بات ہے, سیاق و سباق سمیٹ کے لب لباب نتیجہ رزلٹ نقطہ دے رہا ہوں. اگر یہاں پہ سو گئے تو میری محنت کا گلا گھٹ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری محنت کا خون ہو جائے. توجہ فرمائیے گا, شاید کوئی بچہ خاموش نہ رہے. اس نے کیا سوال کیا؟ امام نے جواب دیا کہ اگر دنیا اللہ میں آ جائے تو وہ حلول ہو جائے, وہ محل حوادث ہو جائے. اگر محل حوادث ہو جائے تو ممکن ہوگا, واجب نہیں. اور سن, اگر اللہ دنیا میں آ جائے تو محدود ہو جائے. جب محدود ہو جائے تو ممکن کی صفت سے متصف ہو جائے. اگر ممکن کی صفت سے متصف ہو جائے تو واجب نہیں رہے گا, ممکن رہے گا. کاج کے پہنچا لے جاؤں. امام سے اس نے کہا پھر سمجھائیے کہ اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے. کہا جانا ایک قد آدم آئینہ لے کر آ. آئینہ کہتے ہیں مرر کو, جس کے سامنے آپ چہرہ دیکھتے ہیں. امام نے آئینہ منگایا, توجہ, اس کے سامنے رکھا, آئینے کے سامنے اسے کھڑا کیا. امام نے فرمایا اب بتا آئینہ تجھ میں ہے یا تو آئینے میں؟ توجہ, بات کو تمام کر رہا ہوں, باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے, جا کے پڑھیے گا. اور ذمہ دار حوالوں کا میں ہوں. امام نے کتنے اچھے الفاظ, ابھی تو وہ جملہ پڑھا نہیں جو پڑھنے کا میرا دل ہے. اگر پہنچ گیا تو بات وہیں پہ ختم ہوگی, التفات کربلا کی طرف. امام نے آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور کہا یہ بتا آئینہ تجھ میں ہے یا تو آئینے میں ہے؟ تو اس نے کہا نہ آئینہ مجھ میں ہے. تھکنا نہیں. ہاں, نہ آئینہ, اگر یہ نہ ہوتے نا اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. انہوں نے کیسے پہچانوایا؟ امام نے فرمایا کہ نہ تو آئینے میں ہے نہ آئینہ تجھ میں ہے. تو پھر یہ بتا آئینے کا وجود ہے؟ ہاں, اس نے کہا ہاں آئینے کا وجود ہے, میرا اپنا وجود ہے. امام نے فرمایا آئینے کا اپنا وجود, تیرا اپنا وجود, تو پھر یہ آئینے میں تیرا عکس کیسا ہے؟ نہ نہیں پہنچے آپ. آئینے میں تیرا عکس کیسا ہے؟ تصویر کیسے نظر آ رہی ہے؟ یہ کنیکٹیویٹی کیسی ہے؟ یہ ارتباط کیسا ہے؟ یہ رابطہ کیسا ہے؟ نہ تو آئینے میں ہے نہ آئینہ تجھ میں ہے. اس نے کہا نہ میں آئینے میں ہوں نہ آئینہ مجھ میں ہے, بیچ میں میری آنکھوں کا نور ہے جو آئینے کی ذات کو میرے وجود سے جوڑے ہوئے ہے. امام نے فرمایا بس اسی طریقے سے اللہ کا وجود ہے اور بشریت کا وجود ہے, بیچ میں ہم آل محمد کا نور ہے. مولا آپ کو آباد رکھے, سلامت رہیے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا. بیچ میں ہم آل محمد کا نور ہے جو بشریت کو توحید سے جوڑے ہوئے ہے. نہ دنیا اللہ میں ہے نہ اللہ دنیا میں. وہ محدود نہیں ہے, نہ اسے محدود نہیں کیا, وہ لا محدود ہے. جدھر جدھر دیکھو ادھر اللہ کا چہرہ نظر آئے. ہاں, قرآن کی آیت ہے جہاں دیکھو وہاں وجہ اللہ نظر آئے گا. یعنی وہ محدود نہیں ہو سکتا اور اس میں حلول نہیں ہو سکتا. حلول جس میں ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, اور جو محدود ہو جائے وہ بھی اللہ نہیں. امام نے فرمایا کہ درمیان میں ہمارا نور ہے جو بشریت کو توحید سے جوڑے ہوئے ہے. ہاں,
اگر ہم نہ ہوتے تو توحید کا رابطہ تم سے نہ ہو پاتا. اسی کو کہتے ہیں وسیلہ. کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں وسیلہ. جو وہاں کے رابطے کو یہاں سے برقرار رکھے, وہاں سے لے یہاں دے دے. بات پہنچ گئی؟ وہاں سے لے اور یہاں دے دے. بات مکمل کر جاؤں. میں نے کہا تھا علی رازق امت رسول ہے, اس میں غلو کچھ نہیں ہے, بس آپ کے اوپر عقیدے کا سوائن فلو ہے. ہاں نہیں پہنچے آپ. جو عقیدہ آپ کا خراب ہے اس میں غلو کچھ نہیں ہے, تھوڑے سے سمجھنے کی بات ہے. رازق اللہ بھی ہے دانی صاحب, اور رازق علی مرتضی بھی ہے رازق امت رسول. دونوں میں فرق ہے. اللہ ایسا رازق ہے کہ تمہیں دے رہا ہے, کسی سے لے کر نہیں دے رہا ہے. علی وہ رازق ہے جو وہاں سے لیتا ہے یہاں دے دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز ہے. دونوں کے رازق ہونے میں فرق ہے. وہ رازق مطلق ہے جو تمہیں دیتا ہے لیکن کسی سے لے کر نہیں دیتا, لیکن جو 14 تمہیں دے رہے ہیں وہاں سے لیتے ہیں اور تمہیں عطا کر دیتے ہیں. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. جب تک رابطہ مضبوط نہیں ہوگا تب تک آپ اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. ضرورت ہے کہ پہلے محبت ہو, پھر بعد میں معرفت کی سفر پہ نکلا جائے. عزیزان گرامی, یہ معرفت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ علی کو جانتے نہیں ہیں بلکہ پہچانتے ہیں. آپ حسین کو جانتے نہیں ہیں بلکہ آپ حسین کو پہچانتے ہیں. جانتی تو پوری دنیا ہے, پہچانتے وہی ہیں کہ جو آتے ہیں اور امام کو امام مانتے ہیں. عزیزان گرامی, پوری کائنات سے لوگ اس وقت معرفت کا جذبہ لیے ہوئے معرفت کے سفر پہ رواں دواں ہیں. ہر گوشے سے عشق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار ہو رہا ہے. جس کے دونوں پیر نہیں ہیں, دونوں ہاتھ نہیں ہیں, وہ بھی نجف سے کربلا پیدل جا رہا ہے. عزیزان گرامی, جب آپ مشی پہ جائیے گا, اللہ اس ذکر خیر کے صدقے میں آپ کو مشی پہ لے جائے اور نجف سے کربلا, آپ زیارت کربلا پہ جائیے. انشاءاللہ جو اس سال نہیں جا پائے وہ اگلے سال ضرور 40 پہ مولا کا چہلم منانے کے لیے کربلا پہنچے. عزیزوں, جب جائیے گا نا تو آپ دیکھیے گا کہ آل محمد کے عشق کا جذبہ کیا ہے. آپ جب تھک جاتے ہیں, جن کے دونوں پیر ہوتے ہیں, جب وہ تھک جاتے ہیں تو راستے میں کچھ ایسے بھی عاشق حسین مل جائیں گے کہ جو چلنے کے لائق نہیں ہیں, زمین پہ رگڑ رگڑ کے چلتے ہیں, لیکن ان کے اندر جذبہ یہ ہے کہ حسین کے حرم تک چلے جائیں. عزیزوں, یہی جذبہ ہونا چاہیے معرفت کا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. عزیزوں, آپ کیوں روتے ہیں؟ جب آپ ذاکر کی ذاکری سنتے ہیں تو روتے ہیں, خطیب کی خطابت سنتے ہیں تو روتے ہیں, لیکن ہمارا اور آپ کا آخری امام جو پردہ غیب میں ہے وہ ذاکری سن کے نہیں روتا. جب جب اس کی نظر کربلا کی طرف جاتی ہے, دشت کربلا اس کی نظروں میں ہوتا ہے. کہیں رباط کی اجڑی ہوئی کوٹ دیکھ کے روتا ہے, کہیں زینب کی لٹی ہوئی چادر دیکھ کے روتا ہے, کہیں پہ پامال قاسم کا لاشا دیکھ کے روتا ہے, اور کہیں پہ وہ یہ دیکھ کے روتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہے جو گڑیل جوان کے سینے سے برشی یعنی کھینچ رہا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں, کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. 8ویں امام کا زمانہ ہے اور امام کی مجلس امام کے گھر میں ہو رہی ہے, اور 8ویں امام کے گھر میں مولا حسین کی جب مجلس ہو رہی تھی تو ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا. 8ویں امام کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص رو رہا تھا. امام نے فرمایا, کیا تو میرے جد حسین پر گریہ نہیں کرتا, تو روتا نہیں ہے؟ اس نے رومال کھول کے دکھایا اور کہا, مولا دیکھیے میرا رومال بھیگا ہوا ہے اور میں گریہ کر رہا ہوں. امام نے فرمایا, ایسے نہ رو, ایسے رو کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے گڑیل جوان کے لاشے سے لپٹ کے روتی ہے. ہر باب آپ کی آوازیں بلند ہیں, کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. آپ نام حسین سنتے ہیں اور رونے لگتے ہیں, لیکن روایت کا ایک فقرہ سنیے گا. 11 محرم کو جب علی کی بیٹی کو حسین کے لاشے سے گزارا گیا تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ سنیے, مرحوم اصال ثواب ہو جائے. مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ جب غریب بہن کو غریب بھیا کے لاشے سے گزارا گیا تو زینب نے حسین کے لاشے کو دیکھ کے
کہا اے بھائی تو بھی غریب میں بھی غریب, دونوں غریب, تیرے لاشے پر کفن نہیں, زینب کے سر پہ چادر نہیں, لیکن جاتے جاتے علامہ حضرت زیدی صاحب کا جملہ, جاتے جاتے زینب نے فقرہ کہا اے میرے بھائی حسین, ارے آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آپ کے اتنے شہید ہو گئے لیکن قیامت تک آپ کی نسل باقی رہے گی, لیکن زینب کی غربت تو دیکھیے, اور محمد کی شہادت کے بعد زینب اتنی غریب ہو گئی کہ کوئی ماں کہنے والا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں, کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا, ہر باب ازا یہی رونے کا حق ہے. بس جب زینب جانے لگی, جناب زینب نے کہا اے بھائی زینب اتنی غریب ہو گئی, کیا بولو محمد کی شہادت کے بعد کوئی زینب کو ماں کہنے والا نہیں ہے. مولانا رضی بسوانی نے اسی منظر کو قید کیا اور قیامت کے دو مصرے کہے, پورا مرثیہ ہے, اگر تصور کر لیجئے تو رونے کے لیے کافی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب زینب فرات کے قریب سے گزری ہے اور 11 محرم کو کربلا سے جانے لگی اور نہر فرات سے گزارا گیا, تو زینب نے فرات کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا پاس. زینب نے کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا پاس, یہ کہنا آئی تھی ساحل پر بیریدہ زینب. اللہ اکبر, فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا پاس, یہ کہنا آئی تھی ساحل پر بیریدہ زینب. ہر باب ازا آخری فقرہ, اور مجلس تمام ہے, اب کلیجے میں طاقت نہیں ہے, بس آخری جملہ سنیے, مجلس تمام ہے. آپ نے سنا ہوگا آپ کا اور ہمارا چوتھا امام جس کے پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑی, کمر میں لنگر, گلے میں خاردار پوک تھا. لیکن ایک دن میں کتاب پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میں نے تعریف پڑھی کہ لنگر کسے کہتے ہیں. جو چوتھے امام کی کمر میں لنگر ڈالا گیا, وہ لنگر کیا ہے؟ عرب میں لنگر کی تعریف کیا ہے؟ عرب میں جانتے ہو لنگر کسے کہتے ہیں؟ جو چوتھے امام کی کمر میں ڈالا گیا. ارباب ازا کلیجہ پھٹ جائے اگر عباس کا ہاتھ ہمارے سینوں میں نہ ہو. قیامت کا فقرہ ہے, یہ لنگر کسے کہتے ہیں؟ جو چوتھے امام کی کمر میں ڈالا گیا. جا کے پڑھیے, عرب میں لنگر کی تعریف یہ ہے جس کا ایک سرا قیدی کی کمر میں ہو اور دوسرے سرے پر ایک وزنی لوہا باندھا جائے. جب قیدی آگے بڑھے تو پہلے وزنی لوہے کو کھینچے, پھر قدم آگے بڑھائے. ہمیں پتہ نہ چلتا کہ سجاد کی کمر میں کتنا وزنی لنگر ڈالا گیا تھا. اگر مولا سجاد مدینے پہنچنے کے بعد اپنی دادی ام البنین سے یہ نہ کہتے ارے دادی اماں مدینے تک آتے آتے سجاد کی کمر ٹوٹ گئی, سجاد کی کمر شکستہ ہو گئی. سیعلم الذین ظلموا ایام القلب انقلب انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم مظلوم کربلا و اسیران کربلا, یا حسین.